بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اشراف امتی حملۃ القرآن واصحاب اللیل صدق رسوله النبی الکریم اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محترم و مکرم حضرت اقدس حضرت مولانا زاہد الراشدی صاحب دامت برکاتہم، معزز علماء کرام، اکابرین، اساتذہ کرام، محترم و مکرم مہمانان گرامی، عزیز طلباء، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجھے یہ حکم فرمایا گیا ہے کہ آج موقع کی مناسبت سے عزیز طلباء سے کوئی بات کر لوں۔ سچی بات تو یہ ہے کہ بڑوں کی موجودگی میں آج کوئی بات کرتے ہوئے، لب کشائی کرتے ہوئے جسارت محسوس کر رہا ہوں، لیکن بڑے دعا بھی فرما دیں گے، توجہ بھی فرما دیں گے، تو اللہ پاک جو زبان پہ کھلوائیں گے تو مجھے بھی اور عزیز طلباء کو انشاءاللہ عمل کرنے میں آسانی ہو جائے گی۔ سب سے پہلے تو میں تمام عزیز طلباء کو جو قرآن پاک کی تعلیم مکمل کر کے فارغ ہو رہے ہیں ان کو، اور تمام ان کے اعزاء کو، تمام حاضرین کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے، مہربانی سے اپنے خزانے کی سب سے قیمتی دولت قرآن کریم کو ان کے سینے میں محفوظ فرما دیا۔ اس پہ سب حضرات دل کی گہرائیوں سے مبارکباد قبول فرمائیں۔ اور یہ جو میں نے آپ کے سامنے حدیث مبارکہ پڑھی ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قرآن پاک کے جو حاملین ہیں یہ میری امت کے اشراف میں سے ہیں۔ اشراف کا معنی سردار، معزز، بڑے جو لوگ ہوتے ہیں، جس کو آج کل اشرافیہ کہا جاتا ہے، وہ دنیا کے اعتبار سے لوگ اس کو کہتے ہیں، لیکن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے جو سردار اور معزز جو لوگ ہیں، فرمایا کہ قرآن پاک کے حاملین ہیں اور راتوں والے ہیں۔ اصحاب اللیل، رات کو اللہ کے سامنے قرآن پاک کی تلاوت اور رکوع، سجود، استغفار میں اپنے رات کو مناجات میں گزارنے والے، یہ اس روئے زمین کے اشراف ہیں۔ قرآن کریم جہاں پڑھایا جاتا ہے، مدارس، اس حدیث مبارکہ میں وہ دونوں طبقات مدارس کی شکل میں یہاں جمع ہو جاتے ہیں۔ قرآن کریم دن میں بھی پڑھا جاتا ہے اور مغرب کے بعد بھی، عشاء کے بعد بھی پڑھا جاتا ہے، اور اکثر مدارس میں تہجد کے وقت میں طلباء بیدار ہو جاتے ہیں، تہجد بھی پڑھتے ہیں اور تہجد میں قرآن پاک بھی پڑھتے ہیں، اور تہجد کے وقت میں بلکہ فجر کے وقت میں قرآن پاک کی تلاوت ہوتی ہے۔ اور قرآن کریم نے جو فرمایا ان قرآن الفجر کان مشہودا، اس کے صحیح معنوں میں سچے مصداق بھی مدارس کے طلباء اور علماء ہیں۔ حق تعالی جس کو یہ توفیق عطا فرما دے تو بہت بڑی سعادت کی بات ہے۔ دعا فرمائیں کہ حق تعالی مجھے بھی اور ہم سب کو اس سعادت سے ہمیشہ کے لیے مالا مال فرما دے۔ قرآن پاک کے حاملین کا یہ مجمع ہے، ان کے اعزاء بھی ہیں۔ بڑی نسائے، اونچی نسائے ہمارے مخدوم و مکرم ہمارے حضرت ارشاد فرمائیں گے
میں نے اپنے بڑوں سے جو سنا اور سیکھا وہ یہ ہے کہ قرآن کریم جب تک اس کی حفاظت نہ کی جائے، اس کی فکر نہ کی جائے، قرآن پاک سینے میں اس طریقے سے محفوظ نہیں رہ سکتا جس طریقے سے اساتذہ نے ان پہ محنت کی تھی۔ اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہمیں احادیث مبارکہ میں اس طرف متوجہ فرمایا کہ تعاہد القرآن فوالذی نفسی بیدہ لہو اشد تفصیا من الابل فی عقلہا، کہ قرآن پاک کو خوب مضبوطی سے تھام کے رکھو، خوب سنبھال کے رکھو۔ پھر فرمایا کہ میری جان جس ہستی کے قبضہ قدرت میں ہے، قسم اٹھا کے فرمایا کہ اونٹ اپنی رسی سے نکلنے میں اتنا تیز نہیں ہے جتنا قرآن کریم سینے سے نکل جانے میں اس سے زیادہ تیز ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جانور کو اگر رسی سے نہ باندھا جائے، گھوڑا ہے یا اونٹ ہے، اس کو نہ باندھا جائے تو وہ آدمی سے اوجھل ہو جائے، گم ہو جائے۔ جس طرح اس کو تلاش کرنے میں مشکل پیش آتی ہے، خدا نہ خواستہ قرآن کریم کا خیال نہ کیا جائے تو قرآن کریم کو دوبارہ سنبھالنے میں، محفوظ کرنے میں اس سے زیادہ مشکلات پیش آ سکتی ہیں۔ تو قرآن کریم کو زمانہ طالب علمی میں بھی سنبھالنے کی ضرورت ہے۔ جب چونکہ طلباء یہاں سے فارغ ہو رہے ہیں، ان کے حوالے سے ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ والدین کی ذمہ داری ہے کہ ایک مدت تک 5 سال، 10 سال، 15 سال تک، جب تک بچے مکمل شعور نہ سنبھال لیں، ذمہ داری سے ایک سپارہ والد صاحب، ایک سپارہ والدہ صاحبہ یا دونوں طالب علم کو چاہیے کہ فراغت کے بعد 2 پارے اہتمام سے مدرسہ قریب ہو، مدرسے میں آ کے سنا لیں، یا والدین ہمت کریں ایک سپارہ والدہ سن لیں، ایک سپارہ والد صاحب سن لیں۔ تو شعور سنبھالنے تک اگر یہ معمول جاری ہو گیا تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ قرآن پاک کی حفاظت کی ضمانت دی جا سکتی ہے۔ اور ہمارے برصغیر پاک و ہند میں جو قرآن کریم کے حاملین حفاظ رمضان المبارک میں تراویح میں مکمل قرآن پاک سناتے ہیں، تو الحمدللہ اللہ کے بھروسے پہ، اساتذہ کی محنت اور ان کی دعاؤں کے بھروسے پہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ ہمیشہ کے لیے قرآن پاک ان کے سینے میں محفوظ رہے گا جب تک وہ حافظ صاحب رمضان المبارک میں تراویح میں قرآن پاک سناتے رہیں گے۔ ہمیں رمضانی حافظ نہیں بننا بلکہ قرآنی حافظ بننا ہے ہمیشہ کے لیے۔ جس طرح عام مسلمان، ہمارے مشائخ، اکابرین، بزرگ اور عام مسلمان قرآن پاک کی ہر روز تلاوت کرتے ہیں، تو حافظ کو بھی چاہیے کہ ہر روز تلاوت کرے، اور رمضان المبارک کا مہینہ آئے تو تراویح میں قرآن پاک سنانے کا ناغہ نہ کرے۔ ہمارے بزرگوں نے زندگی کے آخری سال تک الحمدللہ اس کو نبھا کے دکھایا ہے۔ ہمارے والد صاحب دامت برکاتہم کی عمر اس وقت تقریباً 77 سال کے قریب ہے۔ الحمدللہ جب سے قرآن پاک کی درسگاہ سے فارغ ہوئے ہیں، الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے پہلے ایک مدت تک قرآن پاک مسجد میں سناتے رہے، جب ضعف اور علالت کی عمر شروع ہوئی تو اس کے بعد الحمدللہ اپنے ایک حجرہ میں ہر سال کبھی 2 کبھی 3 قرآن پاک تراویح میں الحمدللہ سناتے ہیں۔ بڑوں کی زندگی سے ہمیں یہ چیزیں سیکھنے کی ہیں، جہاں ان کے ہم اعمال دیکھتے ہیں، ان کی تعلیمات سیکھتے ہیں، وہاں اس عمل کو بھی سیکھنے کی ضرورت ہے۔ اور حق تعالی اپنے فضل سے، مہربانی سے مجھے بھی اور آپ سب کو، خاص طور پر یہ حفاظ کرام ہیں، ان باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔